السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام سائمہ ناز ہے. میرا سوال ہے کہ سعودی عربیہ ایک اسلامک کنٹری ہے, تو وہاں اپوسٹسی کا ایک لا ہے کہ وہاں اگر کوئی انسان یا کوئی مسلم کنورٹ ہو رہا ہے اور اسلام چھوڑ کے کسی اور ریلیجن کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے تو اٹ از پنشیبل بائی ڈیتھ. تو وی ایز اے مسلمس شوڈ اپریشیٹ اٹ, اگنور اٹ اور کنڈیم اٹ. دیکھیے, اسلامی ٹیچنگ کے مطابق اس دنیا میں سزائیں صرف ہیومن کرائمز کے لیے ہیں. اسلام نے اس دنیا میں کسی انسان کے لیے جو پنشمنٹ پرسکرائب کیے ہیں وہ صرف انسانی کرائمز کے لیے. مثلا ایک آدمی چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, زنا کرتا ہے, تو اس طرح کے جو انسانی کرائمز ہیں اس کے لیے سزائیں پرسکرائب کیا. اسلام میں عقیدے کے جرم کے لیے اس دنیا میں کوئی سزا نہیں بتایا گیا. جن اسلامی ممالک میں یہ سزائیں موجود ہیں تو یہ ان کے خود قانون کے تحت ہے, اسلامی ٹیچنگ کے مطابق نہیں ہے. اسلامی ٹیچنگ میں ارتداد کی سزا قرآن و حدیث کے مطابق قتل نہیں ہے. ارتداد ہو یا پھر الحاد کا مسئلہ ہو, اپوسٹیسی ہو یا پھر ایتھزم ہو, دونوں کے لیے اسلام میں صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے ڈائلاگ. ان سے ڈائلاگ کیا جائے گا, ان تک حق کی بات پہنچائی جائے گی. تو قرآن و حدیث تو یہی بتاتا ہے. چونکہ دیکھیے, اگر یہ بہت پریکٹیکل بات ہے جو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر مسلمان, دو بات, اگر مسلمان اپوسٹیسی کی سزا, ارتداد کی سزا قتل مانتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ حق دوسروں کو بھی دینا ہوگا. اگر دوسرے اہل مذاہب, دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے دھرم کے ماننے والوں کو دیکھیں کہ وہ اسلام میں داخل ہوگا تو پھر وہ بھی موت کی سزا سنائیں. تو اب غور کیجئے کہ اگر اس طرح کے قوانین دنیا میں آ جائیں تب تو پھر آدمی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر بالکل ڈائریکٹ اٹیک ہوگا. ہر آدمی آزاد ہے. اسلام کے نزدیک ہر آدمی کو آزاد پیدا کیا گیا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنی چوائس کے مطابق کسی آئیڈیالوجی کو اپنائے اور کسی کو ریجیکٹ کر دے. کیونکہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے, امتحان گاہ ہے. اسلام کے مطابق دس ورلڈ از اے ٹیسٹ گراؤنڈ, یہ امتحان گاہ ہے. یہاں ہر آدمی خدا کے سامنے امتحان دے رہا ہے. تو پھر اگر کسی آدمی کے اوپر جبر قائم ہو, پرسیکیوشن ہو, فورس ہو, اور اس فورس کی بنا پر وہ ایک سوچ اور ایک آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا پھر ریجیکٹ کرتا ہے, تو پھر خدا کے سامنے, خدا کی عدالت میں اس کے پاس ایک اسٹرانگ عذر ہوگا, ایکسکیوز ہوگا کہ چونکہ انہوں نے مجھے فورس کیا کہ یہ نہ مانو تو میں نہیں مان سکا, میں نہیں مان پایا. اسی لیے اس دنیا میں خدا نے عقائد کی بنیاد پر کوئی سزا نہیں بتایا. خدا نے اس دنیا میں عقائد کے معاملے میں ہر انسان کو آزاد کیا. اسلامی ٹیچنگ سے یہی ہے, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہی بتاتی ہے. بعد کے زمانے میں دراصل فقہا نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 200 سال کے بعد اسلامی قوانین کو, اسلامک لاز کو فارمولیٹ کیا, جسے ہم اسلامک جورس پروڈنس کہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے, چونکہ وہ مسلم ممالک تھا, وہ اس زمانے کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, تو ان کا مائنڈ سیٹ اسی طرح بنا. تو اس بیک گراؤنڈ کے تحت انہوں نے اپوسٹیسی یعنی ارتداد کا مطلب مذہب کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا, تو اس کے لیے انہوں نے موت کی سزا بتا دی. ہو سکتا ہے ان کو سوٹ کر رہا ہو, لیکن ان کو سوٹ کرنے سے اسلام کا مزاج نہیں بدلتا ہے. اسلام کی تعلیم جو ہے, پیغمبر اسلام کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی آزاد ہے. البتہ جو بلیورز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو, خدا کے کمانڈمنٹس کو لے کر اٹھیں اور سب تک پہنچائیں. اب آدمی کا اپنا اختیار ہے, ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو اپنائے یا نہ اپنائے. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو
تلوار کے زور پر دھرم کو بدلوا دے، تلوار کے زور پہ دوبارہ وہ ایک دھرم سے دوسری طرف دھرم کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ پیغمبر اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے اور نہ آپ نے یہ تعلیم دی ہے۔ تو اسلامک ممالک کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ پہلی بات میں نے بتائی کہ اگر یہ قانون عام کر دیا جائے تو پھر ہر مذاہب، اگر سوچیے نا، ہر مذہب کے لوگ یہ قانون لاگو کر دیں تو پھر تو افراتفری ہوگا۔ دوسری بات، اسلام ایک دعوتی مذہب ہے، اسلام ایک دعوتی مذہب ہے، اور کنورژن کو اسلام ہر انسان کا ایک فریڈم مانتا ہے، کنورژن کو فریڈم مانتا ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں بھی دیکھیے کنورژن کے بہت سارے اصول کار فرما ہے، کام کر رہے ہیں، جیسے کچھ ایلیمنٹس کے ملنے کے بعد کچھ کمپاؤنڈس کا بن جانا، یہ سب کیا؟ یہ کنورژن ہے، یہ کنورژن ہے۔ تو اس دنیا میں جس طرح اللہ نے کائنات میں کنورژن کے پرنسپل کو لاگو کیا ہے، اسی طرح انسانی دنیا میں بھی آئیڈیالوجی کے کنورژن کو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے، اور اسلام ایک دعوتی مذہب ہے۔ اگر ہر مذہب اس پر پابندی لگانا شروع کرے تو پھر تو افراتفری مچ جائے گی، انسان کے لیے جینا حرام ہو جائے گا۔ تو یہ اسلامی ٹیچنگ نہیں ہے۔ جن مسلم ممالک میں یہ قوانین ہیں انہیں چاہیے کہ اس پر ری تھنکنگ کرے اور اس میں امینڈمنٹ کرے۔ اصل جو کام اسلامی ممالک کو پوری طاقت کے ساتھ کرنا چاہیے، چونکہ خدا نے ان کو دولت دے رکھی ہے، وسائل دے رکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے اس آخری پیغام کو تمام انسانیت کے سامنے پہنچانے کا اسٹرگل کریں۔ تو یہ تو کر نہیں رہے، آپس کا جھگڑا، آپس کا فساد، اسی میں وہ پڑے رہتے ہیں۔ تو اصل کام تو ان کے یہ کرنے کا، خواہ وہ عرب ہو یا پھر کویت ہو یا پھر قطر ہو یا پھر دبئی، اصل ان کی ذمہ داری بینگ اے مسلم اور مسلم ملک ہونے کے ناطے یہی ہے کہ وہ اس کام کو کریں پیسفلی۔ تو یہ کام تو وہ کر نہیں رہے۔